اور اقبال نے کیا خوب کہا کہ تجھے جے نماز کے سجدے میں جس کو تلاش کرنا تھا تو شدادیت تلاش کر رہا ہے، تو فرعونیت تلاش کر رہا ہے، اور پھر دعوی توحید بھی کر رہا ہے، ان میں ہے کیا؟ تو اس لیے مولانا رومی نے بہت اچھے انداز سے ہم کو یہ بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں کہ مجھے ہی تھکا رہی ہو آپ؟ وہ سمجھا رہے ہیں کہ تیری کتنی دوستیاں ہیں دنیا میں، اور ہر دوستی میں دغا ہے۔ کیا؟ وہ فرماتا ہے آؤ میں تمہیں ایک دوست کی طرف لے چلوں جس کی یاری میں دغا نہیں ہے، وفا ہے۔ وہ تمہیں مرتے مرتے سرہانے آ جاتا ہے، وہ تمہیں قبر میں آ جاتا ہے، وہ تمہیں قیامت میں کام آئے گا، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور بالآخر کہے گا میرا تو کام ہی کچھ نہیں تھا، میرا کام تو مجھے تمہیں اپنے خدا کی حضور لانا تھا۔ کہا کہ اس دوستی کو اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو وہ میرے آمنہ کے لال سے دوستی ہے، لیکن اس کے دوستی کی آداب سکھانے کے لیے اور سننے کے لیے پہلے تمہیں ایک اچھے عارف کی تلاش ہونی چاہیے، ایک کامل مرشد کی تلاش ہونی چاہیے، جس کی جستجو تمہیں جستجو مصطفیٰ تک لے جائے، اور جستجو مصطفیٰ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کی وحدت اور قربت میں لے جائے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو یہ سمجھا گیا کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر اس میں یکتائی ہوتی ہے، اس میں نفاق نہیں ہوتا، اس میں شر نہیں ہے، اس میں یکتائی ہے، اس میں شر نہیں۔ یہ پتھر پہ لکیر کے مانند ہے، یہ سمجھ لو اس نے اگر آپ کو کہا تو کہہ دیا، پھر آپ کو کچھ نہ ملے پھر بھی ہے، اگر وہ کامل بھی نہیں ناقص ہے، لیکن وہ کامل نہیں، اس کے الفاظ تو کامل ہو سکتے ہیں نا، اس کی قربت تو کامل ہو سکتی ہے نا۔ کسی شاعر نے کہا نا یمی حرفش مکر نمزان وچم سوئی حرف نج بیزان، یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی وظیفہ دے یا کوئی راستہ بتائے، اگر وہ خود عامل نہ ہو لیکن آپ تجسس اور مکمل احتیاط کے ساتھ وفاداری سے اس کو نبھاؤ گے تو تمہیں ادھر بھی فائدے مل جائیں گے۔ اس پر ایک مشہور حکایت ہے اور وہ سنا کر میں آپ سے رخصت لے لوں گا، تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ایک طالب علم آیا یا ایک لڑکا آیا، اس نے ایک آدمی کے سامنے اپنے آپ کو سونپا، کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب آیا تو اس نے دیکھا، لیکن وہ تھا نقلی پیر اور پیروں کا لبادہ لگایا تھا، اس نے اصل میں تھا وہ چور۔ وہ اس شہر میں کسی ڈکیتی کی تلاش میں تھا، اور چونکہ اس کو لگا تھا کہ اس شہر میں اس ملک میں پیروں کی اچھی عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، تو اس لیے مجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، درویش کے لباس میں تھا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو ایک طالب علم صادق کی دلی سے آیا، میں نے کہا لفظ صدق میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ صدق سے آیا۔ وہ صداقت کی آواز جب آپ کو نکلیں گے نا تب آپ پکے مرید ہو جائیں گے۔ کسی نے اپنے پیر کے سامنے کہا کہ میں اپنا ہاتھ حضور آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں یا نبی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ایسے بھی بیعت لیتے ہیں لوگ، کوئی کہتا ہے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتا ہوں وغیرہ، وہ کہتا ہے کہ اندر سے سوچتا ہے کہ کدھر ہے وہ ہاتھ، تو اس کا مطلب صداقت ہے ہی نہیں نا، وہ بیعت کچھ خاص اثر نہیں دکھانے والی ہے۔ اس میں اتنا صدق نفاق کا نا، جس طریقے سے اسماعیل نے کہا باپ کہاں سونا ہے، آپ کو بس اپنی فکر کرنی چاہیے نا، میری فکر مت کرو، ستجدنی انی انشاءاللہ من الصابرین، میری فکر مت کرو، آپ اپنی فکر کرو۔ اگر آپ کو کچھ خطرہ لگ رہا ہے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو، میری فکر نہ کرو۔ طالب ایسا ہی بنی، کہے کہ جناب پرکھ میری نہیں، آپ قبول کریں گے پرکھ اس کی لو، میری نہیں۔ اس کو ہوتا ہے کہ صادق ہونا، امین ہونا۔ ابھی میں بولوں گا اس میں کہ کہاں کہاں انسان امانت توڑتا ہے خدا کا، کتنی چیزیں اندر رکھی تھی خدا نے جو
اس نے 7 پردوں میں رکھا تھا، دھیرے دھیرے کیسے توڑی انسان نے اس کو، میں بولوں گا آگے انشاءاللہ۔ اور میرا وعدہ ہے جو کچھ آپ سن رہے ہیں، آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کی ورق گردانی کریں، آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ملے گا تو کسی عارف باللہ کے گوشہ نشینی میں یا اس کے قدم میں ایسے الفاظ آپ کو مل سکتے ہیں، باقی کہیں دنیا میں ممکن نہیں۔ مختصر کہ وہ آیا صدق کی آواز نکلی کہ یہ عارف ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے فیض مل سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ دل میرا آ گیا کسی پہ، سمجھ لو اگر آپ کا دل کسی ایسے شے پہ آ گیا جو وہ شے نہیں ہے، اگر آپ کا اعتقاد خالص ہے اور آپ کی آواز صدق کی ہے، آپ کی صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شے کو بے آبرو نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ اسباب دے دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ آپ جب اٹھو گے رات کو، یقینی طور آپ کے اندھیرے میں اگر صدق کی آواز آ گئی، آپ خدا سے کہو گے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، نہ میں کلیم ہوں، نہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اور نہ میں خضر ہوں، لیکن تمنا ہے کہ میری صدق کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ضائع نہیں کروں گا، آؤ بندے تو سمجھ لے، اب میں تمہیں بھیجوں گا شاہ ہمدان کی طرح، کسی نہ کسی مزدگانی کے در پہ آداب سکھا کے واپس آ جاؤ، لیکن دکھاؤں گا خود کو ضرور۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ دکھانے کا کام اور اس لائق تمہیں بنانا میرا ہے، کیونکہ آپ کی دل سے صدق کی آواز نکلی۔ اگر صدق کی آواز نہیں، آپ صادق نہیں ہو گئی، تو پھر آپ کسی شے کے ساتھ کوئی وفا نبھا ہی نہیں سکتی، کیونکہ صدق کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ صدق کی تعلیم یہ ہے، سمجھ لو 2 الفاظوں میں مختصر۔ وہ آیا، اس بچے نے کہا کہ حضرت میں آپ کو سونپ رہا ہوں، تو اس نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ بالآخر اس نے کرتے کرتے اس کو مجبور کیا، تو اس نے اس کو کہا کہ جناب میں دے سکتا تھا تمہیں بیٹا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں درویش کے لبادے میں چور ہوں۔ اس نے کہا کہ ہر فقیر تو ایسا ہی کہتا ہے، عاجزی میں کہ میں چور ہوں، تم جو بھی ہو مجھے اب قبول کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اس کو جاؤ، آج کے بعد تمہیں میں نے سورہ فاتحہ کی اجازت دے دی، یا کسی اور وظیفے کی دے دی اجازت۔ بوسا درویش ہے فقیر شاہ تارا، اس نے اجازت دے دی اس کو۔ اس نے کہا اس کو 40 دن تک ایسے ایسے پڑھنا۔ اچھا، اس وظیفے کے ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، یہ سورہ فاتحہ کی بات نہیں، کوئی بھی وظیفہ ہو سکتا ہے۔ تو کبھی آپ پوچھ لینا وہ وظیفہ کیا تھا اور وہ چور کون تھا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب جو کہ وقت نہیں ہے، وہ ایک الگ مضمون کھڑا ہو جائے گا۔ جب اس نے کہا اس بچے نے کہ وہ نکل گیا اور اس نے پڑھنا وہاں سے شروع کر دیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا رہا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جو بھی کچھ اس نے کہا کیسے پڑھنا وہ پڑھتا رہا، کیونکہ چور کو کچھ آتا ہی نہیں تھا اس کے بغیر۔ اس نے کہا جاؤ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے شروع کر دیا پڑھنا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب اس کا وقت گزر گیا، وہ 90 دن کا وقت تھا، 70 کا تھا، 20 کا تھا، کیونکہ وہ صدق سے پڑھ رہا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا دربار لگا ہوا ہے، ایک بڑی مجلس ہے۔ اس بچے نے خود کو دیکھا کہ وہ 2، 3، 4 صف میں بیٹھا ہے، اور اس نے دیکھا وہاں بڑے بڑے نقبا بیٹھے ہیں، نجبا بیٹھے ہیں، غوث ہے، ابدال ہے، اہل الزما بیٹھے ہیں، اور اہل معرفت بیٹھے ہیں، اور بڑے بڑے انبیاء و رسول بیٹھے ہیں۔ سب سے سامنے سردار انس جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تخت پہ۔ اچھا، اس نے دیکھا کہ کچھ چیزیں دی جا رہی تھی وظیفے میں یا تحفے میں، تو جس نے وہ وظیفہ صدق سے اچھے سے پاس کیا تھا، یہ مجلس انہی لوگوں کے لیے تھی کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہاتھوں سے، یہ معرفت کی باتیں ہیں، باطنی باتیں ہیں، ان کو وہ چیزیں ملے یا وہ عنایت ملے، جو مقام ملے جو انہوں نے پورا کیا تھا۔ ان میں یہ بچہ بھی اول نمبر پہ تھا۔ جب اس کا نام آیا تو اب اس کو جانا تھا وہ لینے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کا استاد بیٹا ہے، اس کے ساتھ اس کا استاد ہے، اس کے ساتھ استاد ہے، تو میں کیسے جاؤں؟ میرا استاد ادھر نہیں دکھ رہا ہے۔ اس نے یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا، پورے مجمع میں دیکھا تو نہیں تھا۔ تو اس نے
سرکار سے کہا کہ حضور میری گزارش ہے کہ میرا استاد جس کے وجہ سے میں ادھر ہوں وہ نہیں ہے تو میں اس انعام کو کیا کروں گا. تو حضور نے حکم دیا کہ اس کا استاد کہاں ہے. دیکھا گیا. اب ایک لمحے کی بات ہوتی ہے, وہ تو سرکاریں ایسی ہوتی ہیں. کہا کہ وہ ہے نہیں ادھر, کہ وہ ابھی کسی اور کام میں ہے. کہتے ہیں کہ عارفین نے لکھا ہے اس حکایت کو کہ وہ اس وقت چوری میں تھا. کس میں؟ اور چوری کرتے کرتے جب اس کو وہ کارندے اس کے روح کو پکڑنے کے لیے گئے نا, وہ جسم کو نہیں لانا تھا نا, خواب تو روحانی دربار ہوتا ہے نا, اس کے روح کو لانے کے لیے گئے, اس کے تصورات کو لانے کے لیے گئے, اس کے ادراک و فہم کو سلب کرنے کے لیے گئے. تو دیکھا وہ چوری پہ تھا تو وہیں سے گر گیا, کیونکہ اب اس کو عالم ملکوت اور عالم جبروت سے بلاوا تھا نا, اس کو لانا تھا, اس کے سر کے لانا تھا. چور کرتے کرتے وہ چوری سے گر گیا, کیونکہ اب تو اس کے اندر حرکت نہیں رہے گی نا جب تک کہ وہ نیند میں, وہ ادھر ہی چوری کرتے کرتے سو گیا. تو اس کو جب لایا گیا تو جب اس نے دربار میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں تو محفل میں بڑے بڑے نقبا اور نجبا اور اولیاء عارفین بیٹھے ہیں. اور آتے ہوئے اس شاگرد نے دیکھا اس کو اور پکڑ لیا, کہا کہ حضرت حضور کا بلاوا ہے. تو اس کا تذکرہ ایک جگہ حضرت شیخ العالم نے بھی فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں گو گورست ژاٹھا ژورو تیت میں ورد تو دیو. پھر فرماتے تم پدمان پورچ للے تم شیو ڈیوٹھی تھل تھلی تم گلے امرت چو تیت میں ورد تو دیو. تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ وہ اس لائق نہیں تھا نا وہ چور. اس کے شاگرد کے اخلاص نے اور اس کی اچھی عادت نے اور صدق والی زبان نے, اس کے لگن نے اس چور کو بھی ماسوایت سے نکال کر اس مقام پر پہنچایا کہ وہ جب چور جاگ گیا, کھڑا ہو گیا, تو اس وقت وہ مقام قطب پر فائز ہو گیا تھا. سمجھ گئے میرے بات کو؟ تو اسی پر شیخ العالم نے فرمایا کہ سوچان کیلست سوچان دل کس ذکر حق کرت زیو دت تالس دیو راز ہنز ہی زالس کو. تو مطلب یہ ہے کہ لذت ہے, یہ آشنائی ہے. اس میں پہلا شرط ہے کہ آپ نے جس کا ہاتھ تھاما اس سے صدیق ہے, اس کے ساتھ باوفا ہے. جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ صدیق ہے, باوفا ہے. اور جس خدا کو معبود سمجھتے ہیں اس کے ساتھ صدیق ہے. تو وہ جب صدیقیت انسان کے اندر آ جائے تو وہ ہر خرافات کو دھو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے لیے حرف آخر ہے, اس پہ کوئی تحقیق نہیں, کوئی تردید نہیں, کوئی تحمل نہیں, کوئی بات نہیں, یہ صرف اقرار اقرار اور اقرار ہے. یہ اظہر من الشمس ہو یا آفتاب پردوں تلے چھپا ہو, لیکن میرے لیے تو یہ آفتاب ہی ہے. اس پر مولانا رومی کا ایک شعر سنا کہ آپ سے رخصت لے لوں گا. وہ کہتے ہیں, مولانا روم فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں عارفاں را حق نمائی خواستگار مگر عارفاں را مشکل آئیتے بے شمار. پھر فرماتے ہیں شاد باشئی عشق خوشی سودائی ماں اے طبیب جملہ علت ہائی ماں